جس شخص کے دل میں آپ کے جذبات اور آنسو بالکل بھی اثر نہ کریں، یقین جانیں وہ شخص کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ حق کو اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور ٹومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ اللہ جب اپنے بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو سارے وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، ایک جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ وہ انسان زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتا جو انسان برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیزیں بے قدروں پر لٹایا نہیں کرتے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بعض دفعہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لاکھ کوشش کرے آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسروں کے عیب ان کے منہ پر مارنے کو سچ نہیں کہتے، نہ جانے رب نے ہمارے کیا کیا عیب چھپا رکھے ہیں۔ سنبھل کر چلا کرو، ہر طرف گری ہوئی ہے لوگوں کی سوچ۔ مٹی اوڑھ کر سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی عقل خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھڑا دیا کریں۔ بااصول آدمی کی زندگی بہت کٹھن ہوتی ہے کیونکہ وہ اکثر اصولوں میں پھنس کر اپنوں کے خلاف ہی چلا جاتا ہے۔ لوگ پریشان تو بہت ہیں، کچھ اپنی تکالیف سے تو کچھ دوسروں کی خوشیوں سے۔ کسی کے جذبات کو اتنی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نہ الفت کی بات چھیڑ، ذکر مکان اچھا نہیں کسی بے گھر کے سامنے۔ اصل چہرہ ناقابل قبول ہی ہوتا ہے، اس لیے لوگ دکھانا پسند نہیں کرتے۔ رشتوں کے بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، نظر انداز کرنے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ میرے کڑوے الفاظ چپ گئے ان کو، مگر میرا صاف دل نظر نہیں آیا۔ غموں کی راہوں میں ذرا صبر سے چلو، یہ راہیں خدا کے قریب لے جاتی ہیں۔
زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، ان سے لڑنے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کو حوصلہ دے گا یا آپ کے برے وقت میں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا، وقت کیسا بھی آئے، کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن آپ اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں آپ کو اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔ خیال رکھو، زندگی بار بار مخلص لوگوں سے نہیں نوازتی۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر، کبھی چپ رہنے پر۔ انسان اپنے دفاع کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسے کسی نہ کسی رشتے کی خاطر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ زندگی، وقت اور بدلا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتے۔ سازش کرنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اعتبار کا محل بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں، مگر اس کے گرنے میں صرف ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہوں۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے، ہمیں رونا سجدوں کے بجائے تکیوں پر آتا ہے۔ کسی کی غلطیوں کو معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے، گنوا کر عزتیں خاموش رہنا بزدلی ہے۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش مت کیجیے، اور اگر اپنی غلطیاں ظاہر ہوں تو فوراً معذرت کر لیجیے۔ معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے، اور معافی دینے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے۔